پروگرام نور آگہی کے تیسرے سیگمنٹ میں تجوید و قرات کے اصول و ضوابط میں آج ہم وقف کی اقسام پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، وقف کی اقسام، پہلے ہم نے وقف کی صورتیں پڑھی تھیں، پھر وقف کے رموز اوقاف پڑھے تھے۔ آج جو ہے ایک اور تقسیم ہے وقف کی اقسام جو ہیں، یعنی کس کلمے پر وقف کرنا چاہیے اور کس پر نہیں کرنا چاہیے۔ اوپر جو ہم نے رموز اوقاف اس میں بھی کافی حد تک نشاندہی ہے، لیکن اسی بات کو مزید آگے تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے وقف تام، ایسی جگہ پر وقف کیا جائے کہ بعد والے کلمہ سے لفظی اور معنوی تعلق نہ رہے تو یہ وقف تام کہتے ہیں۔ مکمل وقف جو ہے، ایسی عبارت پہ آپ وقف کریں، سانس توڑیں کہ جس سے آگے کوئی ایسا لفظی اور معنوی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے جس سے عبارت کا حسن اور خوبصورتی متاثر ہو۔ اس کے لیے عام طور پر وہی اوپر وہ دائرے کی جو نشان ہوتا ہے جس کو وقف آیت کہتے ہیں، یہاں آیت ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا ہے وقف کافی، ایسی جگہ پر وقف کیا کہ ما بعد سے معنوی تعلق رہے تو اس کو وقف کافی کہتے ہیں۔ یعنی معنوی تعلق ابھی آگے چل رہا ہے، جیسے ينفقون، کیونکہ آگے ہوا مما رزق ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون، تو جس سے پچھلے تو اس کو وقف کافی، جیسے یظن ينفقون پیچھے سے لوٹانا ضروری نہیں، تو یہ وقف کافی ہے۔ یعنی جہاں بات پوری ہو گئی، ما بعد سے معنوی تعلق تو ہے، تو لیکن وہ بات جو ہے پچھلی جو ہے وہ عبارت کے لحاظ سے مکمل ہے، کیونکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے اس کی مزید وضاحت تو آ رہی ہے، لیکن کیونکہ وقف آ گیا ہے، آیت کا نشان ہے، تو اس کے لیے فقہاء یہ قراء حضرات نے وقف کافی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آگے وقف حسن، ایسی جگہ پر وقف کیا جائے کہ ما بعد والے کلمہ سے لفظی تعلق رہے تو وقف حسن ہے، جیسے الحمدللہ۔ لیکن یہ کیونکہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں کوئی نشان آیت کا نہیں، نہ طا ہے، نہ میم ہے، نہ جیم ہے، نہ کہ اور ایسی علامت ہے، لہٰذا ہم پھر پیچھے سے لٹا کے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب پیچھے سے لٹانا ضروری ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں وقف حسن۔ آگے وقف قبیح، اگر ایسے کلمے پر وقف کیا جائے کہ ما بعد کا لفظی اور معنوی تعلق رہے، یہ وقف ناجائز ہے، اس کو وقف قبیح کہتے ہیں۔ جس طرح کے اوپر ہم نے علامات میں پڑھا، رموز اوقاف میں جس کے اوپر لام لکھا ہوتا ہے، تو وہاں اگر کوئی وقف کر دے تو اس کو وقف قبیح یعنی برا، ناپسندیدہ وقف جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر ہو جائے تو پھر پیچھے سے لوٹا کے دوبارہ جو ہے اس کو اگلے حصے کے ساتھ جوڑ کے اس کو پڑھا جائے۔ تو اصل میں یہ رموز اوقاف کی ہی دوسری ٹیکنیکل طریقے سے قراء حضرات نے وضاحت کی ہے۔ جس طرح آیت ختم ہوگی، وقف تام ہے، وقف کافی ہے، یعنی جس میں طا لکھا ہوا ہے، وقف مطلق جس کو کہتے ہیں، درمیان وقف حسن ہے، درمیان میں جیم آ جاتا ہے، وقف جائز جو ہے، اور وقف قبیح ہے جس پہ لام لکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ٹیکنیکل الفاظ بتائے گئے تاکہ آپ قراء کی زبان کے مطابق جو ہے یہ وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ اب ہم آج کے پروگرام کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم 30ویں پارے کی آخری چھوٹی صورتوں کی مشق کریں گے۔